پاکستان میں لاکھوں لڑکیاں فرسودہ سماجی اقدار کی وجہ سے، اگرچہ ان اقدار کا مقصد ثقافت کو محفوظ رکھنا ہے، لیکن اکثر اور وہ آپ سے فرماتے ہیں کہ لڑکیوں پر ہم پیسے کیوں ضائع کریں گے، کیونکہ وہ لڑکیوں کی نسلوں کو گھروں تک محدود رکھا ہوا ہے۔ سوشل ایٹیٹیوڈز ہے، وہ ویلیوز جن کی وجہ سے خواتین پاکستان صلاحیتوں سے بھرپور ایک ملک ہے، لیکن جب معاشرے میں لڑکیوں کے کردار کی بات آتی ہے تو ہم اکثر اپنے آپ کو ماضی میں پنسے ہوئے پاتے ہیں۔ عالمی ترقی کے باوجود پاکستان میں لاکھوں لڑکیاں فرسودہ سماجی اقدار کی وجہ سے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ہم اسے بہتر مستقبل کے لیے کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سماجی اقدار، روایت، مذہب اور پادرانہ نظام کے امتزاج سے تشکیل پاتی ہے۔ اگرچہ ان اقدار کا مقصد ثقافت کو محفوظ رکھنا ہے، لیکن اکثر یہ نقصان دہ طریقوں کو برقرار رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بہت سارے خاندانوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بیٹیاں گھر کا نظام سنبھالتی ہے، جبکہ بیٹوں کو خاندان کا فخر اور مستقبل فراہم کرنے والے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے متعلق یہ سوچ صرف دیہی علاقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں جو بڑے بڑے شہر ہیں، کراچی اور لاہور، تو یہاں پر بھی ایسے بہت سارے خاندان ہیں جن کی اس قسم کی سوچ ہوتی ہے، اور وہ آپ سے فرماتے ہیں کہ لڑکیوں پر ہم پیسے کیوں ضائع کریں گے، کیونکہ وہ شادی کر لے گی اور وہ کسی اور خاندان کی ہو جائے گی۔ اس ذہنیت نے لڑکیوں کی نسلوں کو گھروں تک محدود رکھا ہوا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو سلب کر رکھا ہے۔ تعلیم ایک بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان میں افسوس کے ساتھ تقریباً 2.5 کروڑ پاکستان کا بچہ اسکول سے باہر ہے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ایک تو غربت ہے، لیکن جو معاشرتی عقائد ہے تو وہ اس سے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ تر خاندان ہمارے معاشرے میں اکثر بیٹوں کی تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں اور گھر کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے بیٹیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر خاندان اپنی بیٹیوں کو پرائمری گریڈ کے بعد اسکول سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ گل مل جاتی ہے تو وہ سماجی فیصلے سے ڈرتے ہیں، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تر اسکول دیہات سے دور ہوتے ہیں، تو والدین اپنی بیٹیوں کو اکیلے سفر کی اجازت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بھی بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہے۔ کم عمر کی شادی ایک اور بڑی رکاوٹ ہے۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 18% لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں 18 سال کی عمر ہونے سے پہلے کر دی جاتی ہے۔ یہ شادیاں اکثر ان کی تعلیم کو ختم کر دیتی ہے اور ابتدائی حمل سے انہیں صحت کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تصور کریں کہ معاشرے میں ایسے لڑکیاں جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، انجینئرز بننا چاہتی ہیں، لائرز بننا چاہتی ہیں، بینکرز بننا چاہتی ہیں، ٹیچرز بننا چاہتی ہیں، تو جب آپ کم عمر میں ان کی شادی کرواتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں، تو آپ ان سے ان کی اپنی زندگیاں چھین لیتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح معاشرے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔ پاکستان میں تشدد اور ہریسمنٹ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سڑکوں پر ہراساں کرنے سے لے کر گھریلو زیاتیات تک عورتوں اور خواتین کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق پاکستان میں 32% ایسی خواتین ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے۔ اس طرح کا تشدد لڑکیوں کو خاموش کر دیتی ہے اور وہ پھر باہر نکلنے یا اپنی مقصد کو حاصل کرنے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے کئی حصوں میں کام کرنے والی خواتین کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے والی لڑکیوں کو بدنام کرنے کی وجہ سے اکثر خاندان اپنی بیٹیوں کو کیریئر بنانے سے روکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکیوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ مرد حضرات نہ تو ان لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں،
جو گھر سے باہر دن گزارتی ہو۔ یہ ذہنیت باصلاحیت خواتین کو افرادی قوت سے دور رکھتی ہے، جس سے پاکستان کی ترقی محدود ہوتی ہے۔ جب لڑکیاں با اختیار ہوتی ہے تو معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین صحت مند خاندان کی پرورش کرتی ہے، معیشت میں اپنا حصہ ڈالتی ہے اور غربت کے خاتمے میں مدد کرتی ہے۔ اس وقت ہمیں پالیسیز اور اقدامات کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو سوشل ایٹیٹیوڈز ہے، وہ ویلیوز جن کی وجہ سے خواتین اور لڑکیاں بے پناہ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، وہ تعلیم سے محروم ہے، وہ بیسک نیڈ سے محروم ہے، ان کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، گھریلو تشدد ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتیات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو ڈسکریمنیشن ہے جو کہ انسانیت کے خلاف بھی ہے اور اسلام کے خلاف بھی ہے، تو ان سارے سوشل ایٹیٹیوڈز کو ہمیں چیلنج کرنا ہوگا ایٹ اینی کاسٹ۔